بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور وظائف چینل کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آج کچھ ایسے سوالات ہیں جو کہ آپ سب کے ذہنوں میں ہوتے ہوں گے۔ سب کے جوابات تو نہیں دے سکے ہم ٹائم کی کمی کے باعث، لیکن یہ کہ کچھ ایسے سوالات ہیں جو کہ پریشان رکھتے ہیں کچھ بہنوں کو، اور پھر تو آج ہم نے سوچا کہ آج ان کے سوالوں کا مثبت جواب دے دیا جائے، مکمل غور و فکر کی روشنی میں ان کا جواب دے دیا جائے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارا دل میں یہ سوال آ رہا ہوتا ہے، اکثر موبائل فون پر ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، تلاوت ہم کرتے ہیں، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں یہ احساس آ رہا ہوتا ہے کہ نہ جانے اس کا ثواب مکمل، وہ جو قرآن پاک کی کتاب، عظیم کتاب ہم اپنے باوضو ہاتھوں میں لے کر پڑھتے ہیں، اس کے برابر ہے یا نہیں ہے۔ یا پھر اکثر یہ سردی میں غسل فرض ہو جاتا ہے، تو بہت زیادہ سردی ہے، بہت ٹھنڈ ہے، ٹھنڈے پانی سے ڈر لگتا ہے ظاہر ہے، تو کیا صرف تیمم کر لیا جائے اور نماز پڑھ لی جائے؟ بہرحال ہم آغاز کرتے ہیں سوال کا۔ سب سے پہلا سوال جو ہے ایک بہن نے کیا تھا کہ ناپاکی کی حالت میں تسبیح پڑھنا کیسا ہے؟ اگر بعد میں تسبیح کو ہم دھو لیا جائے، یعنی جب پاکی کا غسل کر لیا جائے اور بعد میں تسبیح بھی دھو لی جائے، تو کیا ہم یہ صحیح ہے؟ تو دیکھیے کہ ناپاکی کی حالت میں بھی ذکر و اذکار کی گنجائش ہے، منع نہیں ہے، بے شک آپ کریں، سعادت کی بات ہے، یہ تو آپ کریں، لیکن تو اگر ہاتھ پر کوئی بھی گندگی، کوئی بھی کسی بھی قسم کی نجاست نہیں لگی ہوئی، آپ کے ہاتھ صاف ہیں، تو آپ تسبیح پکڑ سکتے ہیں، تسبیح پکڑ کر آپ پڑھ بھی سکتی ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو بعد میں تسبیح کو دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ناپاکی جو ہے وہ تسبیح میں منتقل نہیں ہوتی، اس طرح وہ جسم کے ناپاکی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ صاف ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں سے تسبیح کو آرام سے پکڑ سکتی ہیں، لیکن اگر ہاتھوں پر نجاست لگی ہوئی ہے، کسی قسم کی کوئی گندگی لگ چکی ہے اور آپ نے انہی ہاتھوں سے تسبیح بھی پکڑ رکھی ہے، تو یہ ناپاکی، یہ گندگی، یہ نجاست کے اثرات جو ہیں یہ تسبیح میں منتقل ہو جاتے ہیں، تو پھر تسبیح دھونا ضروری ہے۔ ویسے تو آپ لوگ اس چیز سے بچا ہی کریں، ہرگز جو ہے اگر ہاتھوں پر کسی بھی قسم کی کوئی نجاست لگی ہے تو تسبیح مت پکڑا کریں۔ اگلے سوال کی طرف ہم آتے ہیں کہ کیا بغیر وضو موبائل پر قرآن پاک کو تلاوت کی جا سکتی ہے؟ اور صفحات کو بھی بنا وضو ہم کیا پلٹ سکتے ہیں؟ جو قرآن پاک پہ ٹچ، موبائل پر جو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، جو اس کے صفحات ہم یوں انگلی سے اپنی ٹچ کر کے پلٹتے ہیں، تو کیا صفحات کو بھی پلٹ سکتے ہیں؟ تو جی بالکل، موبائل پر بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے، موبائل پر بھی صفحات کو آرام سے پلٹا جا سکتا ہے، لیکن وضو بہتر ہے، وضو بہتر ہے۔ چاہے آپ جہاں پر بھی پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کی آیات آپ جہاں پر بھی پڑھیں، اگر آپ زبانی بھی پڑھ رہے ہیں، اگر آپ حافظ قرآن بھی ہیں، تو تب بھی آپ کا وضو بہتر ہے، بہترین ہے کہ آپ باوضو ہو کر اتنی مقدس بابرکت کتاب کی تلاوت کریں۔ تو اس طرح موبائل پر پڑھ لینا ٹھیک ہے، آپ بغیر وضو موبائل پر پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ وضو کر لیتے ہیں تو یہ سب سے بہترین ہے، اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے، اور اس کا جو ہے بہت زیادہ یہ بہتر ہے اگر آپ وضو کر لیں تو۔ اگلے سوال کی طرف ہم آتے ہیں۔ جیسا کہ آج کل سردیاں، آج کل کے موسم کے حساب سے تو یہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ سردی میں اگر غسل جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے فرض ہو گیا ہے، تو کیا صرف اور صرف تیمم کر لیا جائے؟ ٹھنڈ ہے، ٹھنڈے پانی سے سب ڈرتے ہیں ظاہر ہے، تو صرف تیمم کیا کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ کہ یہ سوال بھی اکثر آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہوگا، اور آج کل تو کچھ زیادہ ہی ہوتا ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تیمم کا جو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اس کے تیمم کیا ہے۔ جب پانی موجود نہ ہو تو مٹی کے ساتھ انسان تیمم کر سکتا ہے، 2 ضربیں لگانی ہوتی ہیں، ایک چہرے پر ملنی ہوتی ہے، یہ تیمم کا طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔
اور دوسری بازوؤں پر انسان پاک ہو جاتا ہے، اس کا وضو ہو جاتا ہے اور اس طرح سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، قرآن پاک بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر اس پر غسل بھی فرض ہو تو اس کا غسل بھی ایسے ہو جاتا ہے اگر پانی میسر نہ ہو تو، یہ تب بتایا جا رہا ہے، اس صورت میں بتایا جا رہا ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اب دیکھیں آپ کہ آج کل تو پانی ہر جگہ ہی موجود ہے، ہر جگہ پانی موجود ہے الحمدللہ۔ ہمارے ملک میں پانی جو ہے کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے خدا نخواستہ کہ پانی موجود نہ ہو۔ پانی کو گرم بھی کیا جا سکتا ہے، آپ لوگوں کو اگر زیادہ سردی لگ رہی ہے، زیادہ ٹھنڈ ہے تو گرم بھی کیا جا سکتا ہے، گیس وغیرہ پہ ہر جگہ پر ہے۔ اور جہاں جن علاقوں میں گیس نہیں ہے تو ویسے بھی وہ کوکنگ وغیرہ کا سارا سسٹم تو لکڑیوں پر کرتے ہی ہیں، تو پھر پانی بھی لکڑیوں پر ہی گرم کر لیں پانی۔ اور بہتر یہ ہے کہ گرم پانی کر کے اس سے غسل کیا جائے اور پاک صاف ہو کر نماز پڑھی جائے۔ ہاں اگر صورتحال کچھ یوں ہے کہ پانی نہیں ہے، پانی ہے ہی نہیں کہ اسے گرم کیا جائے، تو پھر تیمم کیا جا سکتا ہے، پھر آپ کا وضو بھی ہو جائے گا، آپ کا غسل بھی ہو جائے گا، آپ کی نماز بھی ہو جائے گی۔ لیکن اگر پانی ہے تو آپ نے گرم کرنا ہے۔ اور تیسری صورتحال اگر ایسی ہے کہ پانی تو ہے مگر گرم کرنے کے اسباب نہیں ہیں، یعنی کہ گیس بھی نہیں ہے، لکڑیاں یا کوئی اور ذرائع جو گرم کرنے کے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس سرے سے ہیں ہی نہیں، اور پھر آپ کو بیماری کا اندیشہ بھی ہے، یعنی کہ آپ کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ جو ٹھنڈے پانی کے ساتھ غسل کر کے وہ بیماری بڑھ سکتی ہے، طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اور جیسا کہ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ٹھنڈا پانی بالکل بھی وہ نہیں، ان کی جو ول پاور ہوتی ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتی ہے، تو اس صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اگر بیماری بڑھنے کا خدشہ ہو، مزید بیمار ہونے کا خدشہ ہو اور انتہائی نقصان دہ ہو ٹھنڈے پانی سے غسل، تو اس صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن محض یہ بات کہ پانی بہت ٹھنڈا ہے، دل نہیں کر رہا، ڈر لگ رہا ہے ٹھنڈے پانی سے، تیمم کر لیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ آپ تصحیح کریں، یہ درست نہیں ہے، آپ کو غسل کرنا ہی ہوگا۔ اگلا سوال ایک ہمارے پاس آیا تھا کہ اگر کوئی یہ نظر مانے کہ اگر میں پاس ہو جاؤں تو صدقہ کروں گا، تو کیا یہ نظر لازم ہے اب؟ تو جی بالکل، اگر آپ واقعی پاس ہو گئے ہیں تو صدقہ آپ پر اب لازم ہو چکا ہے، یہ نظر آپ پر لازم ہو گئی ہے، آپ کو صدقہ کرنا ہی ہوگا۔ اگلا سوال ہے کہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت ملانے کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر جو ہے فرض نماز اگر صرف آپ پڑھ رہے ہیں تو ساتھ اس کے کوئی بھی صورت نہیں ملانی ہوتی، یہی سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی طریقہ ہے کہ صرف تیسری اور چوتھی رکعت اگر فرض نماز آپ صرف پڑھ رہے ہیں تو اس میں سورہ فاتحہ اکیلی پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر آپ کچھ ملا بھی لیتے ہیں، کچھ اور چھوٹی صورت ملا بھی لیتے ہیں تو اس میں ایسے کوئی بڑا مسئلہ نہیں بن جاتا، آپ کی نماز پھر بھی ہو جائے گی۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ سنتوں کے مطابق چلیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلیں۔ تو لیکن اگر آپ سنت پڑھ رہے ہیں، سنت نماز ہے، سنت کے اندر اگر آپ تیسری اور چوتھی رکعت میں ساتھ کوئی اور صورت ملا رہے ہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں تو ملانی ہوتی ہے، سنتوں میں تو تیسری اور چوتھی رکعت میں کوئی اور صورت ساتھ ضرور ملانی ہوتی ہے۔ ان تمام سوالوں کے جو جوابات ہیں وہ مفتیان کرام سے بھی رائے لی گئی ہے، مکمل طور پر تحقیق کی گئی ہے، پوری تسلی کی گئی ہے، اس کے بعد یہ آپ تک پہنچائے گئے ہیں ان کے جوابات، تو آپ ان پر غور کیجئے گا، ان پر عمل بھی کیجئے گا، کیونکہ دیکھیے غلط رہنمائی نہیں کرنی چاہیے، اس سے بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے، غلط رہنمائی کبھی بھی کسی کی نہ کرے، غلط بات کبھی نہیں کرنی چاہیے، اور کبھی بھی کسی کو غلط کنسیپٹ کسی کے دل میں ڈالنا نہیں چاہیے۔ اگر غلطیاں ہوں، اگر نہ جانے انجانے میں کبھی پھر بھی اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ معاف کرنے والی ہے، ہم سب اس سے معافی کے طلبگار ہیں۔ تو یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی، نور وظائف چینل کے ساتھ جڑے رہیے تاکہ آپ کو گاہے بگاہے ہماری ویڈیوز ملتی رہیں، شیئر ضرور ویڈیو کو کر دیجیے گا تاکہ لوگوں کے کنسیپٹس کلیئر ہو جائیں، لوگوں کے دلوں کے اندر جو سوالات ہیں
ان کے تسلی بخش جوابات ان تک پہنچ جائے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔